ماشاء اللہ استاد زمن شان شیخ سخن مولانا حسن رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا کلام سلسلے میں شامل کیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج عنوان ہے، آج ٹاپک ہے، آج موضوع ہے ہماری گفتگو کا نماز، جو کہ دین کا ستون ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے مختلف مثالیں پیش فرمائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کو باقی رکھنے کا، یاد کے کیے جانے کا اسے ذکر فرمایا گیا۔ رب العالمین جل وعلا نے نماز کو فرض فرمایا تو اپنے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو عرش پر بلا کر نمازوں کا یہ تحفہ عطا فرمایا، اور ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی زندگی میں جو اسے تحفہ سمجھ کر خوشی کرتے ہیں تو وہ خوش بھی رہتے ہیں، ان کو نماز سکون بھی دیتی ہے، قرار بھی دیتی ہے، اور جو بوجھ سمجھ کر اسے پڑھ رہے ہوتے ہیں تو وہ پھر اتار ہی رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، بہرحال نماز پڑھنا ایک ذمہ داری ضرور ہے، لیکن اس کو رغبت اور محبت کے ساتھ کیا جائے گا تو اس کے کرنے سے بھی انسان کو سکون ملے گا، اس کی ادائیگی دل کو قرار پہنچائے گی۔ اس کی کیا اہمیت ہے، کیا افادیت ہے، کیا کیا اس کے حوالے سے بیان کیا گیا ہے۔ آئیے نماز کی اہمیت کے بارے میں ہم گفتگو کرتے ہیں، اور پہلی جو بات ہے حج کا آغاز کا ہم کرنا چاہ رہے ہیں مولانا فیاض احمد اتاری مدنی صاحب سے۔ کیا فرمائیں گے نماز کی اہمیت کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نماز کے متعلق قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے۔ اور نماز اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک فرض ہے اور اس قدر اہم چیز ہے۔ آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے تمام فرائض عرش سے نازل فرمائے، اور نماز کے لیے خاص اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو معراج پر بلا کر اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنی دیدار سے مشرف فرما کر اللہ رب العالمین نے یہ فرض امت کو بطور تحفہ عطا فرمایا۔ اور نماز کے بارے میں نماز کی کئی حکمتیں ہیں کہ نماز کے فرض ہونے کا اصل سبب اور ریزن کیا ہے، تو اصل وجہ تو وہی ہے کہ یہ حکم ربانی ہے۔ اللہ رب العالمین کا ایک حکم ہے جو مسلمانوں پر فرض ہے، جیسے آپ نے فرمایا کہ ذمہ داری ہے ایک۔ اور علماء نے جو اس کی حکمتیں اور اسرار اور رموز جو بیان فرماتے ہیں کہ نماز ایک ایسا فرض ہے کہ ملائکہ جو بھی اللہ رب العالمین کی عبادت کر رہے ہیں، کوئی رکوع میں ہے، کوئی سجود میں ہے، اچھا یہاں تک کہ شجر، حجر، پرندے، تمام مخلوقات کی جو عبادات ہیں، ان تمام عبادات کا مجموعہ اللہ رب العالمین نے نماز میں جمع کر کے امت مسلمہ کو ایک تحفہ عطا فرمایا۔ اور یاد رہے کہ اسلام میں جو چیزیں فرض ہوئیں، جو فرائض ہیں ہمارے اوپر، ان فرائض میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ سب سے پہلے فرض ہونے والی چیز نماز ہے۔ اور اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی احادیث ملتی ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اسلام کے آخری دور میں جب قیامت کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے احوال بیان فرمائے تو فرمایا کہ آخری دور میں امانتیں اٹھ جائیں گی، یعنی سب سے پہلی جو چیز اٹھنے والی ہوگی وہ امانتیں ہوں گی، اور آخر میں جو چیز چھوڑیں گے امت مسلمہ وہ ہوگی نماز۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے ارشاد فرمایا، الصلاۃ عماد الدین۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، مسند احمد ابن حنبل، سنن ابن ماجہ اور جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے کہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، رأس الامر الاسلام وعمودہ الصلاۃ۔ حضور نے فرمایا کہ اسلام کے جتنے بھی امور ہیں ان تمام کا جو سر ہے، جو اصل ہے، وہ اسلام ہے، یعنی دین کی اصل اسلام ہے۔ اور فرمایا کہ اسلام کا جو ستون ہے وہ نماز ہے، اور ستون پر گویا کہ جیسے گھر کی بنیاد ہوتی ہے تو اسلام پورا موقوف ہے اس نماز پر۔ اگر آپ ستون کو نکال لیں یا ستون میں کوئی فساد ہو تو اسی کی شرح میں علماء فرماتے ہیں کہ اگر نماز میں کوئی فساد ہو تو اسلام میں گویا کہ اس بندے کے اسلام میں ہی کوئی حرج ہے، کوئی مسئلہ ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، ان اول ما یحاسب بہ العبد یوم القیامۃ الصلاۃ،
قیامت کے دن بھی سب سے پہلے جس چیز کا اللہ حساب و کتاب ہوگا وہ بھی نماز ہے۔ اس قدر اس فرض کی اہمیت ہے، اور اللہ رب العالمین کا ایک بہت بڑا انعام ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی ذمہ داری بھی ہے۔ ارکان اسلام ہم جو پڑھتے سنتے ہیں کہ 5 ارکان اسلام ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شہادتین مشہور روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر رکھی گئی ہے، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبدہ ورسولہ، اور دوسرے نمبر پر ہے اقام الصلاۃ، پھر ایتاء الزکوٰۃ ہے، پھر صوم ہے، پھر حج ہے۔ تو نماز کو یعنی کہ اسلام مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلی جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے وہ نماز کی ہے۔ تو ان احادیث کو، ان روایات کو اسی طرح نماز کی اہمیت کا اندازہ لگائیں۔ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ان لوگوں کی صفت بیان فرمائی کہ جو نماز قائم کرتے ہیں، جو نماز پر مستقیم رہتے ہیں، نماز ہمیشہ قائم رکھتے ہیں، ان کی صفت بیان ہوئی۔ اور اسی طرح وہ لوگ کہ جو نماز میں کاہلی کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، ان کی برائی بیان ہوئی، ان کی مذمت بیان ہوئی۔ اور اس طرح جو نماز پر قائم رہتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تعریف بیان فرمائی، اور جو نہیں قائم رکھتے ان کے بارے میں وعیدات بیان ہوئیں۔ تو نماز اہم ترین ایک اسلام کا فریضہ ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ کیا بات ہے! اور مسلمان کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین کا حکم سمجھ کر اور رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین جو آپ نے فرمایا کہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور باقی کئی مراحل پر، بلکہ قرآن مجید میں سینکڑوں جگہ نماز کا حکم آیا اور نماز کے بارے میں مختلف طریقے سے ہمیں بتایا گیا۔ تو اس اہمیت کو انشاءاللہ پیش نظر رکھیں گے، اور جب ہمارے ذہن میں اس کی اہمیت آئے گی تو آہستہ آہستہ انشاءاللہ عز و جل ہم نماز کے قیام کی طرف بھی جائیں گے، اور پھر انشاءاللہ عز و جل اللہ نے چاہا تو دنیا میں بھی ہم سرخرو رہیں گے، اور آخرت میں بھی قد افلح المؤمنون والی شان انشاءاللہ نصیب ہوگی۔ بندہ جب اپنے سر کو بندگی کے لیے رب العالمین جل وعلا کے حضور خم کر دیتا ہے، جھکا دیتا ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عروج عطا فرماتا ہے، اسے ترقی دینا پھر یہ رب العالمین جل وعلا کا کام ہے۔ اور ہم نے دیکھا ہے کہ واقعی نماز کو جو اہمیت دیتا ہے اس کی اہمیت خود بڑھ جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس راز کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم بہت سی باتیں نا اپنے بچپن سے سن لیتے ہیں الحمدللہ، کیونکہ جہاں ہم رہ رہے ہیں، جہاں سے بالخصوص مدنی چینل نشر کیا جا رہا ہے آپ کے لیے، اسلامی جمہوریہ پاکستان، ہم یہاں مسجدوں سے بچپن میں ہی آوازیں سنتے ہیں، صدائیں سنتے ہیں، اور دین کی دعوت دینے والے، نماز فجر کے لیے جگانے والے یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ نماز دین کا ستون ہے، نماز پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2 لائنیں وہ ہیں جو شاید پاکستان میں رہنے والوں نے تو تقریباً سنی ہی ہوں گی، بچپن میں ہی سن لی ہوں گی، یا یوں کہا جائے کہ مسلمان کے بچے کو جب نماز اس سے ڈسکس کی جاتی ہے تو یہ احادیث بیان کی جاتی ہے۔ لیکن اس بات کو جو ہماری زندگی میں اہمیت کی قابل بات ہے، اس کی اہمیت ہماری زندگی میں ہونی چاہیے، ہم بڑے ہوتے ہوتے کیوں بھول جاتے ہیں؟ یعنی اس عمر میں ہمیں یاد ہے جس عمر میں نماز ہم پر فرض نہیں ہے، بتانے والوں نے بتا دی، سکھانے والوں نے سکھا دی، یاد کرانے والوں نے یاد کرا دی، لیکن جب یہ فرض ہو گئی تو پھر مسجد کی طرف کم آ رہے ہیں۔ یعنی پرسنٹیج اگر نکالی جائے تو بہت تھوڑی بنے گی جو نمازیوں کی ہے، اکثریت نماز سے غافل ہے، جبکہ یہ بات سننے والے تو بڑی تعداد ہے۔ کیا کہیں گے ایس بھائی، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ خالد بھائی، دراصل بات یہ ہے کہ جب کسی چیز کی اہمیت ہونا دل کے اندر تو پھر رغبت اس کی طرف بڑھتی ہے، لیکن جب ہمارے دل سے اس کی اہمیت ہی مٹ جائے، یا اس کی فضیلتیں ہمارے سامنے نہ ہو، یا نماز پڑھنے والوں کو جو شان اللہ نے عطا کی ہیں جب ہم اس سے بے خبر ہوں، تو جو چیز ہمارے سامنے ہوتی ہے بس وہی چمکتی دمکتی رہی ہوتی ہے، تو پھر ہماری توجہ اسی طرف بڑھ جاتی ہے، ہماری رغبت اسی طرف ہو جاتی ہے۔ صحیح۔ آپ اندازہ لگائیں نماز کتنی اس کی اہمیت ہے کہ ایک کلمہ گو مسلمان کے لیے کلمہ پڑھنے کے بعد ایک اسلام کی جو نشانی ہے وہ ہے 5 وقت کی نماز ادا کرنا۔ اچھا، آپ دیکھیں دیگر عبادات بھی فرض ہیں، مگر وہ یہ ہے کہ سال میں
کسی موقع پر فرض ہوتی ہیں. جیسے زکوٰۃ ہے, زکوٰۃ صاحب نصاب پر فرض ہوگی لیکن وہ بھی سال میں ایک مرتبہ ہے. رمضان المبارک کے روزے ہیں, وہ بھی سال میں ایک مرتبہ ماہ رمضان آتا ہے تو ماہ رمضان کے روزے فرض ہیں. حج بھی صاحب استطاعت پر فرض ہے. لیکن ہم یہ دیکھیں صرف نماز کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ سال کے ہر دن اور رات میں 5 نمازیں ہم پر فرض کر دی گئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے. یعنی اس کی اہمیت کا اندازہ لگائیے کہ اس کو اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرماتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ, آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصلاۃ لوقتہا, فرمایا نماز کو اس کے وقت میں پڑھنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. آپ دیکھیں یہ وہ فرض ہے جو کسی صورت کے اندر بھی خالد بھائی معاف نہیں ہے. امیر ہو, غریب ہو, مسافر ہو, مقیم ہو, محکوم ہو, حاکم ہو, کسی بھی حالت میں ہو, امن کی حالت میں ہو, خوف کی حالت میں ہو, نماز ایک ایسا فرض ہے کہ جو ہم پر فرض ہے. اچھا, ہم اپنے باپ داداؤں کی وصیت کو تو یاد رکھتے ہیں خالد بھائی, صحیح, بھلے وہ قابل عمل ہو یا نہ ہو, لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی تو ایک وصیت تھی ہمارے لیے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری لمحات اگر ہم دیکھیں نا تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس عمل کی بار بار تاکید فرما رہے تھے وہ نماز ہی ہے. بار بار تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی تاکید فرما رہے تھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آخری الفاظ زبان پر جو جاری تھے وہ یہی تھے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ. نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے تھے اس کی طرف آیا جائے. آپ دیکھیں تھوڑی سی کوشش ہے خالد بھائی, تھوڑی سی کوشش ہے, انسان جب اس طرف آتا ہے تو اس کو ڈھیر و اجر و ثواب ملتا ہے. آپ قرآن کریم کے اکارڈنگ دیکھیں تو جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کے لیے فرمایا والذین هم علی صلواتہم یحافظون, کہ وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس, یہی لوگ وارث ہیں کہ فردوس کی میراث پائیں گے. واہ واہ. آپ اندازہ لگائیں یہ جو فردوس ہے, جنت فردوس ہے, ہمارے ہاں آج میراث پر بڑے جھگڑے ہوتے ہیں, ہمیں دنیاوی میراث ملے نہ ملے, لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہمیں میراث عطا کر رہا ہے, نماز پڑھنے والوں کو جو میراث مل رہی ہے اس کا وعدہ پورا ہے, اس میں کمی بیشی نہیں ہے. اور یہ جنت الفردوس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی دعا مانگا کرو. صاحب باقاعدہ امت کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی ہے صحیح کہ ہم اس کی دعا مانگیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جنت کے 100 درجات ہیں اور ان 100 درجات میں سے ہر 2 درجے کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے. فرمایا کہ ان میں جو سب سے اعلیٰ ترین جنت ہے وہ جنت فردوس ہے, جو درمیانی جنت ہے, اس سے اوپر عرش ہے اور جنت کی نہریں نکل رہی ہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم جب کبھی دعا مانگا کرو تو جنت فردوس مانگا کرو. آپ دیکھیں کہ جب نماز کی اہمیت دل میں اجاگر ہو جائے اور یہ فضیلتیں ہمارے سامنے ہوں تو آپ دیکھیے اس میراث کو پانے کی طرف رغبت نہیں بڑھے گی. ہمارے ہاں لوگ پریشان ہیں, کوئی تنگی کا شکار ہے, کوئی معاشی بدحالیوں کا شکار ہے, ہر شخص شکایت کرتا پھر رہا ہے, معاشی بدحالی کا شکار ہے, اس کی شکایت کر رہا ہے, بے روزگاری ہے اس کی شکایت کر رہا ہے, تو کسی کی توجہ اس طرف نہیں جا رہی ہے. سب سے بڑا ذکر ہے, سب سے بڑا وظیفہ ہے نماز. آپ دیکھیں کہ ایک واقعہ ملتا ہے, ایک رومی حکمران تھا جو اسلام لے آیا, اس سے اسلام لانے کا سبب پوچھا گیا کہ بھئی تم اسلام کیسے لے آئے. اس نے کہا ہمارا مسلمانوں سے جنگ ہوئی, مسلمانوں نے ہمارے کئی افراد جو ہے وہ قتل کیے اور اسی طرح مسلمانوں کے کچھ افراد بھی پکڑے گئے. وہ شخص کہتا ہے, رومی کہتا ہے کہ میں نے اکیلے نے 10 مسلمانوں کو قید کر لیا اور قید کرنے کے بعد میرا بہت بڑا گھر تھا, میں نے وہاں پر خدام کے ہاتھ میں دے دیا, اس ذمہ داری لگا دی ان کے پیڑ میں بیڑیاں ڈال دو اور جو لادنے کا کام ہے نا خچروں پر سامان وہ ان کے ذمہ لگا دو. تو وہ کہتا ہے کہ یہ کام جاری تھا. ایک دن میں گیا دیکھنے کے لیے تو جس خادم کو مقرر کیا تھا ان 10 افراد پر, دیکھا کہ وہ کچھ لے رہا ہے ان خادموں سے اور وہ دیتا ہے اور نماز پڑھنے لگ جاتا ہے. تو میں جب قریب آیا میں نے کہا تم کیا لے رہے ہو اس سے؟ تو اس نے کہا, جس کو مقرر کیا تھا اس نے کہا کہ میں 1 دینار لیتا ہوں. یہ کہتا ہے کہ مجھے نماز پڑھنے ہے تو میں تمہیں 1 دینار دوں گا, تو میں 1 دینار لے لیتا ہوں اور اس کو نماز پڑھنے کا موقع دے دیتا ہوں. تو وہ رومی حکمران کہتا ہے, وہ رومی شخص کہتا ہے کہ تمہیں اس کے پاس دینار ہے, تمہیں پتہ ہے اس کے پاس دینار ہے؟ اس نے کہا دینار تو نہیں ہے, لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب یہ نماز پڑھتا ہے نا تو زمین پر ہاتھ مارتا ہے, تو جیسے ہی ہاتھ مارتا ہے تو وہ دینار اس کے ہاتھ میں آ جاتا ہے. اس نے کہا اچھا. وہ کہتا ہے مجھے بڑا تعجب ہوا کہ یار میں بھی دیکھوں یہ. تو وہ کہتا ہے کہ اگلے دن میں پورا لباس تبدیل کر کے اسی خادم کے روپ کے اندر آ گیا اور وہاں بیٹھ گیا.
اگلے دن اس نے مجھے اشارہ کیا اور کہا کہ تم مجھے نماز پڑھنے دو، میں تمہیں 1 دینار دوں گا. تو اس نے کہا مجھے 1 دینار نہیں چاہیے، میں تو 2 دینار لوں گا. 2 دینار لوں گا. کہا اچھا ٹھیک ہے، تمہیں 2 دینار دیں گے. اس نے نماز پڑھی. کہتا ہے کہ ظہر کے وقت میں اس نے مجھ سے کہا کہ تم مجھے نماز پڑھنے ہے تو میں نے کہا 2 دینار لوں گا. تو جب اس نے نماز پڑھی ایسے ہاتھ مارا، 2 دینار اس نے اٹھایا اور مجھے دے دیا. اگلی عصر کا ٹائم آیا تو پھر اس نے مجھے اشارہ کیا کہ مجھے نماز پڑھنے دو، میں تمہیں 2 دینار دوں گا. اس نے کہا اب تو 2 دینار نہیں لوں گا، اب میں 5 لوں گا. اس نے کہا ٹھیک ہے. نماز پڑھی، پھر اس نے ہاتھ مارا، 5 دینار دے دیے. مغرب کی نماز کا وقت آیا، اس نے اشارہ کیا کہ تم مجھے نماز پڑھنے دو. تو کہتا ہے کہ پھر جب اس نے نماز پڑھنے کے مجھ سے اشارہ کیا تو میں نے کہا اب میں 5 نہیں لوں گا، اب میں 10 لوں گا. تو اس نے کہا ٹھیک ہے تمہیں 10 دیں گے. نماز پڑھی، نماز پڑھنے کے بعد پھر اس نے ہاتھ مارا اور 10 دینار دے دیے. اگلی جب عشاء کا ٹائم آیا تو اس نے کہا کہ جب اس نے مجھے دینار دینے کا کہا تو میں نے کہا اب میں 10 نہیں لوں گا، اب میں 20 لوں گا. تو اس شخص نے کہا کہ تم مانگو، جو مانگ سکتے ہو مانگو، میرا مولا اتنا غنی ہے، اتنا کریم ہے، جو مانگو گے عطا کرے گا. اللہ. وہ کہتا ہے کہ یہ الفاظ ایک تو میرے دل میں ایسے گھر کر گئے، اس کا مقام میرے دل کے اندر ایسا بیٹھ گیا کہ مجھ سے رہا نہیں گیا. میں نے اس کی بیڑیاں کھولی، اس کو آزاد کر دیا. تو وہ جاتے جاتے مجھے دعا دینے لگا، اللہ تعالیٰ تیرا خاتمہ اپنے پسندیدہ دین پر فرمائے. وہ کہتا ہے میرے دل کے اندر بس اسی وقت سے اسلام کی محبت پیدا ہو گئی. آج آپ پریشان ہیں، دیکھیں کیسی غیبی مدد آ رہی ہے. سبحان اللہ. کہ آپ پریشان ہیں، آپ کی مدد نہیں آ رہی، تو آپ دیکھیں کیسی غیبی مدد ہے. یہ بھی تو غیبی مدد ہو رہی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندہ نماز کی طرف بڑھتا ہے اس کی مشکلیں دور ہونے شروع ہو جاتی ہیں، غیبی امداد شروع ہو جاتی ہے. یہ وہ فضیلتیں جو ہمارے نظروں کے سامنے نہیں ہیں. جس دن یہ نظروں کے سامنے ہوں، ہم فضائل پڑھیں، ایسی صحبتوں کو اختیار کریں تو دیکھیں پھر اس کی فضیلت بھی پتہ چلے گی، اس کی طرف رغبت بھی ہوگی اور انشاءاللہ نماز کی پابندی کا ذوق بھی ملے گا. اس سے بہت سی برکتیں ایاز بھائی، ماشاءاللہ اچھی گفتگو آپ نے فرمائی. لیکن میں یہ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں اس میں کہ بہت سی برکتیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایک کمی جو مختصر سی رہ جاتی ہے نا، وہ یہ رہ جاتی ہے کہ ہم ان برکتوں کو کنیکٹ نہیں کر پاتے کہ کون سی چیز کس بات کی برکت ہے، کس کی برکت سے کیا کام ہمارا بن گیا. آپ دیکھیں کہ کتنی ہی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بندہ اچھا بھلا ایکسیڈنٹ ہوتا ہے لیکن اس کو خراش نہیں آتی. گاڑی کو دیکھے تو لگتا ہے یار تباہ ہو گئی، تو اس پہ جو سوار ہوگا یا جو چلا رہا ہوگا، ڈرائیور ہوگا اس کا، وہ تو مر گیا ہوگا، لیکن بندہ جو ہے وہ اتر کے سیدھا کھڑا ہوتا ہے. پھر کہنے والے یہ کہتے ہیں یار کوئی دعا کام آ گئی، صحیح، کوئی نیکی کام آ گئی، کوئی گھر سے لگتا ہے صدقہ کر کے چلا تھا کام آ گیا. اب جو کیمرے والے ہیں وہ تو یہی کہتے ہیں کہ جناب جب سے کیمرہ ہوا تب سے برکت بند ہو گئی. لیکن برکت کنیکٹ نہیں کر پا رہے آپ آج بھی کہ کیا چیز کس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہر فرمائی ہے، کس کو رزق کیسے مل رہا ہے. قرآنی آیات کو پڑھیں نا تو رب العالمین جل وعلا ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا. یعنی اس آیت کی مختصر تفاسیر بھی دیکھی جائے تو یہ ترجمہ بالکل درست بنتا ہے. اور ارشاد فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. ایک تو مشکلات سے نکلنے کی اس کو جگہ مل جائے گی کہ کہاں سے نکلنا ہے، راستہ نکل آئے گا اس کے لیے. اور دوسرا ارشاد فرمایا اللہ کریم اسے وہاں سے روزی عطا فرمائے گا جہاں سے بندے کا گمان بھی نہیں ہوگا. اور یہ مل رہا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرما رہا ہوتا ہے ہمیں. بس بات وہ ہے کہ بن مانگے دینے والے کی نعمت میں غرق ہے، مانگے سے جو ملے اسے کسے فہم اس قدر کی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو عطائیں فرما ہی رہا ہے، نوازشات فرما ہی رہا ہے. اور یہ شکر ہے کہ اس نے یہ کنیکٹ کرنا ہماری ذمہ داریوں میں نہیں لگایا کہ تم حساب کرتے رہو کہ کیا چیز کس کی وجہ سے ملی ہے، کیا چیز کس کی وجہ سے ملی ہے. ملتا جا رہا ہے، عنایتیں ہو رہی ہیں، رحمتیں ہو رہی ہیں، مشکلیں ٹل رہی ہیں. اس سے بڑی بھی آ سکتی تھی. لوگ کہتے ہیں کہ جناب والا میں تو ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ اب یہ بس چند دن کے مہمان ہیں. پھر کیا ہوا؟ وہ چند دن گزرے ہوئے کئی سال گزر گئے، بندہ چل رہا ہے، ڈاکٹر کا علم وہیں رہ گیا ہے، پتہ نہیں کس کی دعا ہے کام آ گئی. اب آپ کنیکٹ کرتے پھریں اس کو کہ کہاں سے جوڑیں گے، کس وجہ سے یہ برکت ظاہر ہوئی ہے. تو جو لوگ یوں کنیکشن کی طرف بڑھے ہیں وہ پھر برکت سے، روحانیت سے محروم ہو گئے. کیا کہیں گے مہروز بھائی؟ خالد بھائی آپ ماشاءاللہ آپ کی اور